टकराने वाला है, टकराने वाला है साथी, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज, उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज, सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन साथी, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है साथी, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। सर पे चलने वाली वो हक की तलवार, जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार, देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन साथी, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है साथी, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, मजलूमों का साथी है। भाई आदाब, अस्सलाम वालेकुम आदाब भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई आदाब भाई, आदाब। भगवान ने रखे अजीज तेरी जरातियों, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि जो जो साथी टेलीफोन लाइन पर इस रिज सिस्टम के तहत
موجود ہیں ان تک میری آواز سب طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ جی بھائی جی بھائی جی بھائی میں آپ جانتے ہیں نظریہ دینے والا ہوں، آئیڈیالوگ ہوں، لاجیکل فلاسفیکل آئیڈیاز، نظریات، حقائق پر مبنی آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اور پہنچائے۔ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا، جس میں میں نے یونیک فلسفی دی، ریئلزم اور پریکٹیکلزم، کہ ریئلٹی کو تسلیم کریں، جو حقائق ہوں انہیں تسلیم کیا جائے، اور اگر وہ حقائق انسان کے فائدے کے لیے ہیں تو اسے مزید بہتر کرنے کے لیے پریکٹیکلزم کا سہارا لے کر اس میں نئی جہتیں تلاش کی جائیں، اور اگر اس میں حقائق یہ ہیں جو قطعی اور قطعی موافق کہلانے کے حقدار تو کجا، بلکہ جنہیں نفرت سے تعبیر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس خطہ زمین پر وہاں رہنے والے انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق نہ ملے اور ایک مخصوص گروہ طبقہ جسے عرف عام میں اشرافیہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں ہیوز اور ہیوز ناٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جو اشرافیہ ہو اس کے لیے اس خطہ زمین پر جو قانون ہوتا ہے، رہن سہن کے طور طریقے ہوتے ہیں، انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں، وہاں کے رولز
اس سے بری ذمہ ہوتے ہیں. اور جو نچلے طبقے کے یعنی جو پور کلاس کے لوور مڈل کلاس کے کچلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، سارے قوانین کا ان پہ تو اطلاق ہوتا ہے، لیکن اشرافیہ ان قوانین اور آئینی تقاضوں سے ماورا ہوتی ہے. کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، وہاں پہ آپ کو قوانین بھی ملیں گے، آئین بھی ملے گا. غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے کے اصول و متعین کردہ اصول و ضوابط ہی آپ کو ملیں گے، اور مہذب دنیا میں ان اصول و ضوابط کا اطلاق سب پر برابر ہوتا ہے. اگر برطانیہ کی آپ مثال لے لیں تو صبح شام ہم خبریں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں شاہی خاندان کے فلاں فلاں فرد کو وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اس کو ٹریفک کے قوانین کی متعین کردہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ایک عام پولیس والے نے گاڑی روک کر جرمانہ عائد کر دیا. کیا آپ نے ایسا کوئی عمل پاکستان کے اندر کسی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے طبقے کے ساتھ ایسا ہوتے دیکھا سنا؟ نہیں بھائی، ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ کا دور تھا اور جرنیلوں کے بیٹوں نے ایک بہت مشہور فلمی اداکارہ کے گھر میں وہ داخل ہو گئے، بچے اور شوہر کو رسیوں سے باندھ کر اس کے سامنے تمام گروپ نے جو گھر میں جرنیلوں کے بیٹے داخل ہوئے تھے انہوں نے اجتماعی
आबरू रेजी की, रेप किया, जिसको गैंग रेप कहते हैं। नए लोग तो साथी आप में से नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बड़ी उम्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, शायद वो मेरी इस बात की गवाही दें कि मैं ये वाकया सही बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है बिल्कुल भैया। नाम बताऊँ? बात सही है। नहीं नाम ना बता। जी भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, सही है भाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद उस अदाकारा ने पाकिस्तान छोड़ दिया और अपने नए बनाए हुए वतन में वो वहां चली गई और आज तक वहीं मुकीम है। सवाल ये पैदा होता है कि जर्नैलों के बेटों को सजा क्यों नहीं हुई? आपने जो 50-55 साल की उम्र से ज्यादा के लोग हैं, वो मुझे बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसी पार्टी जो मुल्क की अपने सूबे में सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हो और मुल्क में थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अमल में शामिल होकर दुनिया के सामने तीसरी बड़ी मुल्क में और दूसरी बड़ी जमात की हैसियत से सामने आई? क्या किसी ऐसी जमात के लीडर पर पॉलिटिकल बुनियादों पर पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस बनाकर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, दिखाने के लिए सब कुछ किया जाता है, लेकिन जिस जेल को अल्ताफ हुसैन ने देखा है, वो जेल मैं दावे से कहता हूं अब तक पाकिस्तान के किसी सफे अव्वल के लीडर ने वो जेल नहीं देखी होगी जो जेल अल्ताफ हुसैन ने देखी है। कोई आम कैदियों के बैरिकों में चक्कर में नहीं रहा होगा। इनकी जेलें भी अशराफिया की जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में इनको अंदर किया जाता है, तो वहां पर एयर कंडीशन, टीवी, टेलीफोन, मिलने जुलने, बच्चे पैदा करने, हर किस्म की सहूलत फराहम की जाती है वहां पर। इन तमाम बातों के बावजूद मुझे एक नाम बताइए कि मुल्क की किसी अदालत ने किसी लीडर के घर को सील किया हो। कोई मिसाल नहीं। देखिए, हाँ में हाँ नाम मिलाइए, जो सच बात हो वो कीजिए। नाम बताइए किस लीडर के घर को सील किया गया? किसी के भी नहीं किया, किसी के भी नहीं। तेरी का 10.9 किलो का
کا صف اول کے لیڈر کا نام بتائیے جس کا نام لینے پر ٹی وی اور اخبارات میں پابندی ہو. بھائی آپ کا ہے بھائی الطاف حسین بھائی آپ کا ہے. بولے بھائی آپ کا ہے بھائی آپ کا نام ہے آپ اونلی الطاف آپ کے علاوہ کسی کا نام نہیں بھائی. آپ کا بھائی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ ایک لفظ میں جواب دیجئے کیوں بنایا گیا تھا؟ وڈیروں کے لیے. آزاد زندگی بھائی، آزاد زندگی. نہیں یہ جواب نہیں ہے. نہ آزاد زندگی نہ وڈیروں. ہندو مسلم کے لیے، پنجابیوں کے لیے نہیں، پنجابیوں کے لیے دو قومی نظریے کا نہیں بھائی نہیں. دیکھیے تاریخ دو قومی مسلمانوں کے لیے. آپس میں لڑتے رہے. دیکھیے دو قومی نظریے نہیں، دیکھیے تاریخی حقائق کو نہ میں نے کبھی مسخ کیا ہے، چاہے کتنی تلخ کیوں نہ ہو، نہ میں تلخ کروں گا. پاکستان بنا تھا تو قومی نظریے کی بنیاد پر کہ ہندو الگ قوم ہے، ان کا مذہب الگ ہے، مسلمانوں کا مذہب الگ ہے، ہندو اکثریت میں ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں. تو اقلیت میں انگریز کے چلے جانے کے بعد اقلیت میں رہنے والے وہ اکثریت کے یعنی ہندوؤں کے غلام ہوں گے. لہذا مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور مسلمانوں کو برِ صغیر کے یہ الفاظ ہیں تاریخی. کوئی ڈینائی کرے گا تو میں اس کے لیے ہر جگہ اس پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں کہ برِ صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مسلم اسٹیٹ چاہیے، ایک علیحدہ پاکستان چاہیے جو مسلمانوں کا وطن ہوگا. اس سے اختلاف کرے کوئی سننے والا، اجازت ہے پوری. لیکن آپ خاموش یہی حقیقت ہے بھائی، اسی بنیاد پہ رکھا گیا بھائی، یہی تاریخ بتاتی ہے. کوئی ایسا بزرگ اس محفل میں نہیں ہے وہ تحریک پاکستان کے وقت موجود ہو اور آج تک زندہ ہو. اس وقت چھوٹا ہی صحیح. تو اب آپ بتائیے کہ میں آپ کو اگر کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو پھر میں سوائے مستند تاریخی کتابوں کے حوالوں سے ہی بات کر سکتا ہوں، دلائل دے سکتا ہوں. اب میں یہاں آتا ہوں اس بات پر کہ جب پاکستان بن گیا تو 1953 میں مکمل طور
پاکستان کے بارڈرز کو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا کہ کوئی مسلمان پاکستان نہیں آ سکتا. اور قائد اعظم جنہیں آپ رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے 47 میں ہی کہا، بھارت کے مسلمانوں تم اب بھارت کے شہری ہو، لہذا وہاں کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی وہاں گزارنا. اب میں یہاں آتا ہوں کہ دو قومی نظریہ کہاں چلا گیا. اگر بھارت کے مسلمانوں کو ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان کی سرحد میں، ہندوستان کے جغرافیے میں ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہنا تھا تو پاکستان کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت کیا تھی؟ پاکستان جب قائد اعظم نے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کی حکومت کے وفادار شہری بن کر رہے، اسی دن دو قومی نظریہ قائد اعظم نے خود توڑ دیا. میں نے کہا کہ دو قومی نظریہ ایک دھوکہ، فراڈ. جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آواز آ رہی ہے، میوٹ کر دیا بھائی صاحب. جی بھائی آواز آ رہی ہے. تو دو قومی نظریہ میں نے کہا یہ دھوکہ، فراڈ. دو قومی نظریے کے بانی دینے والے انگریز تھے. ہندوؤں میں ایک گروہ تھا، مسلمانوں میں ایک گروہ تھا جو دو قومی نظریے کو لے کر مسلمانوں میں مسلمان بڑھے اور ہندوؤں میں ہندو رہنما بڑھے. اور بس کیا تھا کہ مسجد کے آگے سور کاٹ کے پھینک دیا، مندر کے آگے گائے کاٹ کے ڈال دی، اور کام کر کے یہ کرنے والے چلے گئے اور صبح فساد شروع. دو قومی نظریہ اس وقت کیوں نہیں یاد آیا جب مسلمان اقلیت میں 700 سال ہندوستان پر حکومت کرتے رہے، ہندو اکثریت میں تھے؟ تو اگر 700 سال ہندوؤں نے برداشت کیا تو اگر ہم کو 700 سال ہندوؤں کے زیر اثر رہنا ہوگا تو اس میں شکوے کی کیا بات ہے؟ تم کرو تو جائز، ہم کریں تو ناجائز. واہ واہ. نہیں سمجھ میں آئی میری بات؟ نہیں سمجھ میں آئی نا؟ سات 700 سال مسلمانوں نے اقلیت میں ہوتے ہوئے ہندوستان کے ہندو اکثریتی علاقوں میں حکمرانی کی. تو
बगावत नहीं की, लिहाजा मुसलमान हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो अकलियत में है। उन्हें शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान में जाने वाले मुहाजिरों से लाख दर्जे वो बेहतर हैं। कम से कम उनके घर पर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, हो सकता है हुआ हो वाकया, मेरे इल्म में नहीं है कि जिस तरह फौज कशी मुहाजिरों पे की गई, इस तरह इंडियन फौज ने मुसलमान बस्तियों में घुसकर फौज कशी का अमल मुसलमानों के खिलाफ किया हो, मैंने नहीं सुना। हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, ये दुरुस्त है, पुलिस ने उनका साथ दिया, यह भी दुरुस्त है, मगर फौज कभी नहीं आई मुसलमानों को मारने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं भाई। और अगर यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज हो सकता है कि कोई एक्शन करती है फौज या फोर्सेस, तो उसको हिंदू बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। क्या 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 आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वहाँ पे जो ऐसे कोई मामला अगर होते हैं फसादात वाले, उस पर अगर कोई ज्यादती होती है फोर्सेस की तरफ से, तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। इंडिया के अंदर वहाँ के हिंदू बहुत ज्यादा करते हैं। एक शर्म नहीं आई महाजरों तुम लोगों को? तुम फिर फौज को एक अबुल कलाम आजाद, सॉरी, एक अब्दुल कलाम हिंदुस्तान का साइंसदान था, उसकी मैयत को सजदा कर रहा है, हाथ बांध के नरेंद्र मोदी उसको रेस्पेक्ट दे रहा है, और तुम्हारा सदर जनाजे में शरीक नहीं हुआ डॉक्टर कदीर के वजीर आज़म, तो कल तक आजादी की जंग आजादी, एक ही नारा था, जंग आजादी, जंग आजादी, जंग आजादी। और उसमें मुसलमान और हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर बरतानवी जालिम इंपीरियलिस्ट पावर से आजादी हासिल करने के लिए फांसियों पे चढ़ रहे थे, जाने कुर्बान कर रहे थे। बाद में देखा कि ये आजादी हासिल कर लेंगे तो बेहतर है कि इनको डिवाइड करके ऐसा कर दो कि सारी जिंदगी ये लड़ते रहे आपस में। इस साजिश को हम न समझ सके, हमारे बुजुर्ग न समझ सके, अबुल कलाम आजाद समझ गए, जिन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला के, मत जाओ तुम, यहाँ तुम्हें वतनी कौमियत एक है, सिर्फ मजहब का जो मसला है वो बातचीत से हल हो जाएगा, लेकिन तुम्हें तो वहाँ 4 कौमों से, 5-6 कौमों से वास्ता पड़ेगा, वो तुम्हें कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के गले में गद्दार कह के जूतों के हार डाल दिए। मजहब इतना पागल कर देता है, 2 कौमी नजरिया, मुसलमान मुसलमान, इस्लाम इस्लाम। इस मजहब ने ऐसा पागल किया कि न हम इधर के रहे न उधर के रहे। पाकिस्तान में हमें इंडियन एजेंट समझा जाता है और इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तान का एजेंट समझा जाता है। क्या मिला पाकिस्तान और 2 कौमी नजरिए से मुसलमानों को? जवाब दो।
کبھی بھائی مطلب مذہب عمل اپنے مذہب کے اوپر جو تم چاہتے ہو وہ عمل کرو، لیکن دوسروں سے مذہب کی بنیاد پر نفرت نہ کرو۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ انقلابی لوگ وہ ہوتے ہیں جو عوام کے اندر موجود سوچو فکر کے مطابق نہیں چلا کرتے، بلکہ وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ عوام کی چلتی ہوئی سوچ و فکر جو غلط سرک میں ہوتی ہے اسے صحیح کرنے کے لیے انہیں اپنی سوچ و فکر اور نظریہ دے کر اپنا ہم نوا ہم خیال بنائیں۔ لیکن میں یہ کہوں کہ میں آپ کو مذہبی فینیٹسزم سے نکالنے میں ناکام رہا تو پھر مجھے قیادت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف نعرہ نہ لگاؤ، فوج کے خلاف نعرہ نہ لگاؤ، وہ جانوروں کو بھی ایسے ہلاک نہیں کیا جاتا جس بے دردی سفاکیت فرعونیت احاویت سے MQM کے کارکنوں کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، ان کی لاشوں کے انبار لگائے گئے۔ کس نے لگائے؟ فوج نے لگائے۔ کس آئین اور قانون کے تحت لگائے؟ امریکہ میں ابھی 4 پولیس والوں نے ایک بلیک مین کو قتل کر دیا، پستول سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں، اس کے گلے پر اپنا گھٹنا سے اس کا گلا دبا کے اسے مار دیا۔ تو امریکہ میں اس سمیت 4 پولیس والوں کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں راؤ انوار آج بھی آرمی کی چھاونی کے اندر رہ رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ وہ کس کے حفاظت تحفظ میں گزر رہا ہے، رہ رہا ہے، چل پھر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے؟ کس کی؟ ISI کی، آرمی کی، فوج کی۔ اور آپ کہتے ہیں فوج کو برا مت کہو۔ سندھ نے ہمیں جگہ دی، کہتے ہیں پھر متروکہ اور غیر متروکہ، متروکہ اور غیر متروکہ کا اطلاق تو پورے پاکستان میں تھا،
ہجرت تو بہت بڑی تعداد میں پنجاب سے بھی ہوئی تھی، بہت بڑی اکثریت میں ہوئی تھی، سندھ سے زیادہ تعداد میں پنجاب سے ہجرت ہوئی تھی ہندوستان میں. لیکن پنجابیوں نے تو کہہ دیا کہ ٹرین آگے جاؤ، پاکستان نہیں آیا، یہاں تک کہ آخری راستہ سندھ آ گیا، بولا یہ پاکستان ہے. سندھیوں نے تو سندھیوں نے تو ہمارا قتل عام نہیں کیا، سندھیوں نے ہمیں رہنے کی جگہ دی، لیکن ان پنجابیوں نے سندھیوں میں بھی نفرت پیدا کی، مہاجروں میں بھی غدار پیدا کیے، سندھیوں میں بھی غدار پیدا کیے. نفرتیں اتنی بڑھ گئیں کہ آج ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. Proud of you all, Pakistan bhai. بھائی ایک نعرہ ہو جائے. One of طاقت نہیں بھائی نعرہ نہیں بھائی، نعرہ نہیں بھائی، اپنا پرانا روایتی جو ہے شعر سنا دیجیے. تبھی نعرہ نہیں لگائیے گا 3 گھنٹے. اب یہ بڑا کڑا سخت وقت ہے، یہ وقت یاد کرو کہ جب حضور رات کی تاریکی میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے رات کی تاریکی میں نکلے، غار سور میں ٹھہرے، دشمن پیچھے لگ گیا، پھر وہاں سے سفر جاری کیا اور مدینے پہنچے. یہ وقت حضور پہ بھی آئے. شعب ابی طالب کی گھاٹی پر 3 سال مسلمانوں نے لکڑیاں چمڑے کھا کھا کے گزارا کیا ہے. یہ وقت نبیوں کے نبی پر ایمان لانے والوں بشمول نبی پر اترا ہے اور انہوں نے برداشت کیا ہے. حق کی راہ میں یہ وقت آتے ہیں، یہ کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے. لوگ حالات کے تحت مجبوریوں کے تحت ڈر گئے ہیں، حوصلہ ہار گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اگر حوصلہ کوئی ہار گیا ہے تو اس کا حوصلہ دوبارہ بیدار نہیں ہو سکتا، جاگ نہیں سکتا. یہ کیا سمجھا، کیا ہے پنجابیوں، کیا جانا ہے آئیے ساری باتوں کیا حسن میں جانا ہے. ہم خواب نشینوں کی خواب زمانہ ہے. زبردست بھائی. you bhai. I love you. We love you. We all love you. We love you bhai. We love you. We love you too. We love you.